یسوع مسیح کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے آپ میں بڑھتا جائے اور آپ کی ترقی ہو۔ عزیزو، پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے جانا تھا کہ نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے اور نئے سرے سے پیدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ ہماری نئی پیدائش خدا سے ہے، اور جب ہم نے زندگی کے کلمے کو قبول کیا تو اس کلمے کے وسیلہ سے یعنی کہ بیج سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوئی۔ آئیں اس اگلی ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں کے تعلق سے ایک تمثیل کے طور پر ان باتوں کو سمجھیں گے جو یسوع مسیح نے کہی کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا اور خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یسوع نے کہا کہ جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے۔ عزیزوں، آئیں اس تمثیل پر غور کریں۔ ایک شخص تھا جس کے پاس ایک بھیڑ تھی، اور وہ بھیڑ اس سے بہت عزیز تھی، اور وہ اس کی فکر کرتا، وقت پر اسے خوراک مہیا کرتا، اس کی صحت کا خیال کرتا، اور اس کے تمام معاملات میں وہ اسے سنبھالتا، اور وہ شخص اس بھیڑ کو بچوں کی طرح اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ وہ گھر میں جہاں جاتا وہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتی، لیکن جب وہ اپنے گھرانے میں گفتگو کرتا، اپنے گھریلو کے مسائل کے اوپر بات چیت کرتا تو وہ بھیڑ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ جب وہ اپنے کاروبار کی بات کرتا تو بھیڑ کو ان باتوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ جب وہ اپنے معاملات کو شیئر کرتا تو بھیڑ کو اس سے کوئی واسطہ نہیں، یہاں تک کہ اس کے بینک بیلنس اور روپے پیسے سے بھی اس سے کچھ واسطہ نہیں، کیونکہ اس بھیڑ کا تعلق اس کے ساتھ صرف خوراک کا، محبت کا اور رہنے کے تعلق سے تھا۔ اس بھیڑ کا واسطہ اس شخص کے ساتھ صرف اتنا ہی تھا۔ عزیزو، یہاں سے ہم ایک بات کو سمجھیں گے۔ وہ بھیڑ جو اس شخص کو بہت عزیز تھی اور وہ اس کے تمام معاملات میں اس کا خیال رکھتا، لیکن تو بھی وہ بھیڑ اس کے کسی معاملے کو سمجھ نہیں سکتی تھی، کیونکہ بھیڑ کی زندگی الگ اور اس شخص کی زندگی الگ۔ بھیڑ کے پاس جو زندگی ہے وہ چوپائی کی زندگی ہے، اور انسان کے پاس انسانیت یعنی کہ انسان کی زندگی ہے۔ بھیڑ کے معاملات اور انسان کے معاملات اور ہیں۔ اسی طرح خدا جتنا بھی ہم سے پیار کرے، ہماری فکر کرے، ہمارے معاملات کو حل کرے، لیکن تو بھی ہم خدا کے معاملات کو، اس کی بادشاہی کے معاملات کو ہم کبھی نہیں جان سکتے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونے کو کہا، کیونکہ جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے۔ خدا جو روح ہے اس نے ہمیں روح سے پیدا کیا تاکہ پہلے ہم خدا سے پیدا ہوں، اور تب ہی ہم خدا کے معاملات کو یعنی کہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں، اور اس کی بادشاہی کے تمام معاملات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے لکھا ہے پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 9 آیت میں کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئی، وہ خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی، اور ہم پر انہیں روح کے وسیلہ سے اس نے ظاہر کیا۔ خدا کی بادشاہی کے معاملات کو سمجھنے کے لیے خدا سے پیدا ہونا لازمی ہے، کیونکہ خدا کی ذات اور انسان کی ذات اور ہے۔ خدا کی ذات الوہیت ہے اور انسان کی ذات انسانیت ہے۔ جب ہم خدا کی ذات میں لگائے جاتے ہیں تب ہی ہم خدا کی بادشاہی کے معاملات کو سمجھ سکتے ہیں، اور جب ہم خدا سے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں نور بناتا ہے۔ کلسیوں 3 باب اس کی 1 آیت میں لکھا ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو جہاں مسیح موجود ہے، نہ کہ زمین کی چیزوں کے، کیونکہ اس نے ہماری ذات بدل دی تو ہماری تلاش بھی بدل دی، اور اس نے ہماری سوچ اور خیال بھی بدل دیے۔ اس لیے لکھا ہے تم جو پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو۔ افسیوں 5 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے تم جو پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ اور یہ بھی لکھا ہے افسیوں 5 باب اس کی 1 آیت میں پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ عزیزوں، بعض لوگوں کے لیے ان باتوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے،
کیونکہ وہ کتاب مقدس کی سچائیوں سے ناواقف ہے، لیکن یہ ایک سچائی ہے جس کی تعلیم خود یسوع نے دی کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا، اور ہمارا نئے سرے سے پیدا ہونا خدا کے غیر فانی تخم سے پیدا ہونا ہے۔ آئیں عزیزو، خدا کی بادشاہی کو دیکھیں اور اس میں داخل ہوں، اور اسے دیکھنے اور اس میں داخل ہونے کی جو شرط ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو برکت دے اور ان باتوں کا مکاشفہ آپ کو حاصل ہو، آمین۔